سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھوڑے دنوں کے بعد یہ ہو رہا ہے ہمارا 11 منٹ کا درس۔ ایک چھوٹا سوال، تھوڑا سا آپ کے یادیں کتنی تازہ ہے وہ دیکھنے کے لیے ایک چھوٹا سوال کر کے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ کوئی خودکشی کر کے مرا تو اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا مانگ سکتے کہ نہیں مانگ سکتے؟ ماشاءاللہ، شکریہ، آپ لوگوں نے یاد رکھا، ماشاءاللہ مانگ سکتے ہیں، بالکل دعا مانگنی چاہیے۔ ہاں، کوئی خودکشی کر کے مرا تو اس کی بخشش کی دعا بے شک مانگنی چاہیے، زیادہ مانگنی ہوتا۔ شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ چونکہ یہ بیان جو چل رہا ہے وہ اس وقت کا ہے جب کسی کا آخری وقت ہو، موت کا بیان چل رہا ہے نا، اور موت کے بعد پھر آگے ہم کو بڑھنا ہے تجہیز و تکفین کی طرف، یعنی غسل، کفن، میت، یہ ساری چیزوں، قبر۔ تو اس میں اب یہ ہے کہ آخری وقت کسی کا ہے اور کوئی گھر میں ہمارا ایسا ہے جو آخری وقت میں ہے، تو اس وقت کے حالات کیا کیا ہیں یا اس وقت ہم کو کیا کیا کرنا چاہیے، وہ کچھ باتیں ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو بیان غالباً ہو چکی ہے کہ جب ہم کسی کو ایسے گھر میں دیکھیں یا کہیں ہم کو ایسا دیکھنے میں آ جائے کہ ابھی آخری وقت ہے، یعنی ان کی روح کے نکلنے کا ٹائم آیا ہے، بہت مشکل وقت ہوتا ہے، تو اس وقت میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں بتائی گئی ہے وہ ہے کہ تلقین کرنا، یعنی کلمہ شریف کی تلقین کرنا۔ کلمہ شریف کی تلقین کرنا یعنی کہ کیا؟ کلمہ پڑھو، ایسا بولنا نہیں ہے کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، ایسا بولنا نہیں ہے، بلکہ خود کلمہ پڑھنا ہے بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور ایک چیز یاد رکھیں کہ ہم نے 1-2 مرتبہ دیکھا ہے کہ لوگ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، جانکاروں کو دیکھا ہم نے، تو صرف لا الہ الا اللہ اتنا نہیں پڑھنا ہے، کلمہ پورا پڑھنا ہے، کلمہ شریف پورا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 1-2 مرتبہ ایسے دیکھنے میں آیا ہمارے کہ لوگ صرف لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایسا نہیں، پورا کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایسے بلند آواز سے ان کے سامنے پڑھنا ہے۔ اب یہ جو ہے نا، یہ کب ہے معلوم؟ یہ جو تلقین، یعنی بالکل اب ایسی کنڈیشن میں کہ جان نکلنے ہی والی ہے، لیکن حالات کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ ایسا موڑ آتا ہے کہ کوئی گھر میں 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 8 دن 10 دن مہینوں بھی کوئی ایسا بیمار گھر میں پڑا رہتا ہے۔ تو یہ جو حالت ہوتی ہے نا، سچ میں یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے دونوں کے لیے۔ وہ بستر پہ جو پڑا ہے اس کے لیے تو ہے ہی بڑا امتحان، اس میں کوئی شک نہیں، جو بستر پہ پڑا ہے اس کے لیے بڑا امتحان ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کا بھی اس وقت میں بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اس وقت میں بڑی آزمائش ہے بھائیاں، بڑی آزمائش ہے۔ وہ بس اللہ ہی حفاظت فرمائیں اور اللہ ہی کرم فرمائیں، اور ہم یہ دعا نہیں کر سکتے کہ ایسا موڑ ہی نہ آئے، اللہ کرے نہ آئے، بہرحال مگر اس منزل سے تو گزرنا ہی ہے۔ تو ہم یہ دعا کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے، ہمارے آپ سارے مومنین کے لیے اللہ آسانی فرمائے، اللہ آسان فرمائے وہ معاملہ، وہ مرحلہ۔ ہر ایک کے گھر میں، ہر ایک کے تجربے میں یہ چیز آتی ہے، کوئی نہ کوئی گھر میں ایسا ہوتا ہے۔ ہم لوگ بیٹھے اس میں سے کسی نہ کسی کا تجربہ آیا ہوگا کہ ہمارے سامنے ہمارے گھر میں کوئی بیمار
ہو کے پھر انتقال کر گیا، ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے روح نکل گئی ہوں، اور نہیں تو زندگی میں کبھی نہ کبھی موقع آئے گا۔ تو اب وہ امتحان جو ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس وقت میں 2-3 چیزیں کرنی ہیں۔ تو 2-3 چیزیں یعنی کہ اب 2 مسائل آگے کے سن لیں۔ تو ایسے وقت میں بہتر یہ ہے کہ نیک نمازی لوگ اس کے قریب رہیں، یعنی جو نیک لوگ ہیں وہ اس کے قریب رہیں۔ گھر میں اگر کوئی شرابی ہے اور گھر میں اگر ایسا کوئی بدماش قسم کا آدمی ہے تو ہونا چاہیے کہ وہ اس کے پاس نہ جائے، کیونکہ وہ وقت فرشتوں کے آنے کا وقت ہوتا ہے، یا اس وقت میں فرشتوں کی آمد ہوتی رہتی ہے۔ تو اس وقت میں کسی ایسے شخص کا جو یعنی ایسا اگر شرابی وغیرہ ہے تو اس کا اس وقت میں اگر وہ نشے کی حالت میں ہے تو، اور نشے کی حالت میں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، پھر کوئی بات نہیں۔ اگر نشے کی حالت میں وہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن نشے کی حالت میں اگر ہے تو اس کو روک دینا چاہیے کہ تم اس کمرے میں مت آئیے، نیک طریقے سے، اچھے طریقے سے۔ اور سب سے اہم چیز اس وقت میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ کوئی پڑھنے والا جو بھی ہو سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے بیٹھیں وہاں پر، اور ہو سکے تو تھوڑی سی بلند آواز سے پڑھیں۔ اچھا، ایک طریقہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ سمجھ لو گھر میں 4 آدمی ہیں، اچھا مرد عورتیں دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر سمجھ لیجئے وہ بیمار آدمی ہیں تو عورتیں بیٹھ سکتی ہیں کیا؟ نہیں، بے شک بیٹھ سکتی ہیں۔ وہ بیمار عورت ہے تو مرد بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں گھر کے؟ بے شک بیٹھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس کا ایسا کرے کہ تھوڑا سا بلند آواز سے پڑھے، یعنی اتنی آواز کم سے کم سورہ یاسین کی رکھے کہ وہ اس کے کانوں تک پہنچ جائے۔ تھوڑا بلند آواز رہنے میں تھوڑا اچھا ہی ہے، بہتر ہے۔ اچھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک ساتھ 2 یا 3 لوگ دونوں تینوں سب بلند آواز سے پڑھ رہے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکے تو اگر سب پڑھ رہے تو پڑھنے میں اجازت ہے، لیکن اگر سب ایک ساتھ پڑھ رہے تو پھر سب ایک ساتھ بلند آواز سے نہیں پڑھ سکتے، کسی ایک کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، سب ایک ساتھ بلند آواز سے نہ پڑھے۔ اور اگر لمبا پیریڈ ہو گیا، جیسے کہ ابھی 2 دن 4 دن 8 دن ٹائم بڑھتا ہی چلا گیا، تو اس کا طریقہ یہ بنا لے کہ ایک آدمی سورہ یاسین پڑھے، جتنی اس کی پڑھائی کر سکتا ہے پڑھائی کر لے، وہ تھک جائے تو وہ اٹھ جائے، پھر دوسرا بیٹھ جائے۔ مگر اتنا تو ہم کو کرنا چاہیے، تھوڑا کرنا پڑے گا۔ دوسری چیز اور خیال رکھیں کہ ایسے وقت میں وہ جو شخص ہے جو آخری وقت جن کا ہے یا بیمار ہے، بہت زیادہ یہ کوشش کرے 100% کہ وہ گندے اور ناپاک نہ رہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ ہم نے کہا نا کہ وہ اس کے لیے بھی امتحان ہوتا ہی ہے، ساتھ میں گھر والوں کا بھی امتحان اس میں بڑا ہوتا ہے، اور کیسے بھی کر کے وہ امتحان پار کرنا ہی پڑے گا۔ یعنی سچ میں وہ اس وقت میں ہم اپنی جان نہیں چھڑا سکیں گے۔ اس وقت میں ہم بولیں گے اس کے حال پہ چھوڑ دو یار، نہیں کر سکتے، کیا کریں، نہیں کر سکتے۔ یہی دنیا کی سچائی ہے، نہیں کر سکتے، ہم کو اس کے حال پہ چھوڑ نہیں سکتے اس کو۔ سب سے اہم چیز کہ 100% یہ کوشش کرے کہ وہ ہمیشہ پاک رہے اور وہاں پہ گندگی نہ رہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ مسئلے میں تو صاف طور پہ ایسا لکھا ہوا ہے کہ ایک تو پاکیزگی رہے، ان کی بستر پاک رہے، کپڑے اس کے پاک رہیں۔ اب ایسی صورت میں کبھی کبھی دن میں 1 2 یا 3 مرتبہ بھی صفائی کرنی پڑ سکتی ہے، یا اس سے زیادہ بھی، مگر کرنا پڑے گا۔ اور دوسری چیز یہ لکھی ہوئی ہے کہ خوشبو وہاں پہ رہے، خوشبو رہنی چاہیے۔ خوشبو کے رہنے سے بھی آسانیاں، میت تو نہیں کہیں گے ان کو، ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے اگر وہاں پہ خوشبو، جیسے کہ عطر لگائے بستر پہ، ان کے جسم پہ، ان کے کپڑوں پہ عطر خوشبو لگائے، لوبان جلائے، اگربتی جلائے، تو اس سے بھی بڑی آسانی اور اچھائی رہتی ہے۔ اور یہ اگر وہ بیمار کے لیے اگر لمبا پیریڈ ہے، کیا ہو جاتا ہے آخری وقت کی یہ باتیں تو ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایسا بیمار جو بات بھی کر رہا ہوتا ہے، زیادہ کچھ اس کو مطلب زیادہ آخری
وقت میں نہیں ہوتا ہے مگر بستر پہ پڑا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی ہم کو چاہیے کہ ایسے حالت میں بھی ان کو زیادہ سے زیادہ پاک اور صاف رکھنے کی کوشش کریں، اس سے بڑی آسانی ہوتی ہے۔ اور ایک اہم چیز کہ اس وقت میں یعنی بالکل اگر آخری وقت ہم دیکھ رہے کہ ان کو آخری تکلیف ہو رہی ہے تو اس وقت میں ایک اور اہم چیز ہے جو کی جا سکتی ہے، مسئلے میں لکھا ہے کہ اس وقت میں ان کے کان میں اذان دے دی جائے۔ یہ بھی ان کے آسانی کے لیے ہو سکتا ہے کہ ان کے کان میں اذان دے دی جائے، یعنی اب لگ رہا ہے کہ بہت ہی تکلیف میں ہے تو اذان دے دی جائے۔ اور اس میں ایک چیز یہ لکھی ہوئی ہے مسئلے میں کہ یہ ساری چیزوں کے لیے ہو سکے تو نیک اور نمازی کو تھوڑا سا آگے کیا جائے، کہ اگر گھر میں کوئی نیک انسان ہے، کوئی نمازی انسان ہے، کوئی نیک اچھا انسان ہے تو اس کو اس کام کے لیے آگے کیا جائے کہ آپ آئیے، آپ ذرا اذان دے دیجئے، یا آپ آئیے ذرا پڑھائی کیجئے۔ ایسے سب کو پڑھنا چاہیے مگر نیک نمازی اگر ہو تو اس سے زیادہ اس میں نفع ہوتا ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ابھی 11 منٹ ہو چکے، انشاءاللہ آئندہ بیان کی جائے گی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک